الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ پس وہ نور پاک رب العالمی پیدا ہوئے، مبدع کونین ختم المرسلی پیدا ہوئے، جان عالم قبلہ اہل یقی پیدا ہوئے، شکر عزت رحمت للعالمی پیدا ہوئے۔ جہاں میں غل ہوا محبوب رب العالمی آیا، شہنشاہ دو عالم صاحب تاج و نگی آیا۔ نہ تھا معلوم کوزے میں سمندر بھی سماتا ہے، محمد مصطفیٰ کو دیکھ کر سب کو یقین آیا۔ گناہگاروں خطا کاروں پریشانی ہوئی زائل، تمہارے بخشوانے کو شفیع المذنبین آیا۔ جشن میلاد مصطفیٰ ہے آج، جوش پر رحمت خدا ہے آج۔ میلاد کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماں بہنوں، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم نبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کے زیر اہتمام 12 روزہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسوں کے سلسلے کا آج 8واں جلسہ آپ کے اس محلے موسیٰ رام باغ بڑا بازار میں منعقد ہے، اور جناب افضل خان صاحب جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد کو سجانے میں ذوق و شوق کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہمارے افضل میاں ہر سال فضل میاں ہمارے ہر سال بڑے اہتمام و انصرام کے ساتھ فضل صاحب ہر سال بڑی محبتوں کے ساتھ یہ جلسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم برسا برس سے منا رہے ہیں، اور الحمدللہ وہ اپنی محبت میں اپنے عقیدے میں قائم ہیں، کیونکہ وہ اخلاص سے یہ کام کرتے ہیں، اس لیے ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اور جن کے پاس اخلاص نہیں ہے، صرف دکھاوا ہے، صرف تسبیح پھیرو کس کو گھیرو ہیں، وہ لوگ اسی طرح وہابیوں سے مل کر سنیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور یہ جلسہ برسا برس سے اسی مقام پر قائم ہے اور محبتوں کے ساتھ ہے، بڑی ہی عقیدت کے ساتھ، بڑی احترام کے ساتھ، بڑی ہی شوق و ذوق کے ساتھ جناب فضل میاں آج تک مناتے آ رہے ہیں۔ اللہ ان کو سرفراز فرمائے اور ان کی محنتوں کو چیز فرمائے۔ یہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، یہ رسول پاک کے چاہنے والے ہوتے ہیں، یہ اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں، اور جو وہابیوں سے مل کر اپنی دکانداری کرتے ہیں وہ سنی نہیں ہوتے بلکہ وہ دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں۔ مثال سامنے موجود ہے۔ اس لیے آج قدم قدم پہ ہمیں دھوکے دیے جا رہے ہیں، مکاری پہ مکاری کی جا رہی ہے۔ اس مکاری کے پردے کو فاش کرنے کے لیے، دھوکوں کو آپ سے واقف کروانے کے لیے
میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں سجائی جاتی ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کیا جاتا ہے۔ محفل میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ آقا دو عالم حضور ختمی مرتبت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہوتا ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف بیان کی جاتی ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات بیان کیے جاتے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیان کیے جاتے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں بیان کی جاتی ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ بیان کیے جاتے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کی جاتی ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ و مقام بیان کیا جاتا ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جاتی ہے۔ اب جو محفل میلاد میں آ جاتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آقا دو عالم کا چاہنے والا ہے، ان کے مرتبوں کو جاننے والا ہے، ان کی شان پر مٹنے والا ہے، ان سے محبت محبت بھرا دل رکھنے والا ہے۔ اور جو یہ بولا یہ جلسہ کئی کو، تو سمجھ لینا یہ کلمہ پڑھ کر بھی رسول کو نہیں چاہ رہا ہے، اور جو کلمہ پڑھ کر، نماز پڑھ کر، روزے رہ کر، عبادتیں کر کے، قرآن پڑھ کر اگر یہ محفل میلاد سے چڑھتا ہے تو سمجھ لینا یہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے، یہ کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ امت کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ میلاد کی محفل اس لیے سجائی جاتی ہے اور یہ ذکر پاک اس لیے کیا جاتا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح تعظیم و عزت کرنا چاہیے، کیونکہ جتنے باطل فرقے ہیں ان کے پاس تعظیم مصطفیٰ نہیں ہے، اور ہم دھوکے میں ہیں، ہم بول رہے ہیں کہ انہوں کلمہ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں بھی سیرت کے جلسے کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے ہم کر رہے ہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ اور وہ کر رہے ہیں سیرت النبی کا جلسہ۔ اب آپ بولو یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ ذرا زور سے بولو، میلاد کا مہینہ ہے، تو میلاد کے مہینے میں میلاد کا ذکر ہونا نا۔ اب انہوں لگا دیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان کا یہ ہے کہ اگر آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی کرانا ہے تو قرآن کا نام لیتے، نماز کا نام لیتے۔ اب دیکھیے میلاد منانے والوں پر ان کا اعتراض ہے کہ نماز نہیں پڑھتے میلاد مناتے۔ بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے؟ بول رہے نہیں بول رہے؟ بولو نا بھائی، کیونکہ میں غلط نہیں بولتا، میں کوئی دھوکے باز نہیں ہوں کہ پیلے ہرے گلابی ٹوپیاں پہن کے دھوکہ دینے کے لیے۔ میں بحر العلوم کا غلام ہوں، اور میرے آقا نے جو مجھے سکھایا ہے وہ آج تک پہنچا رہا ہوں۔ میں بحر العلوم کا نام اپنی دکان کے لیے استعمال نہیں کرتا ہوں، میں بحر العلوم کا نام اپنی عزت کے لیے استعمال کرتا ہوں، دین کو قائم رکھنے کے لیے کرتا ہوں۔ تم بحر العلوم کو کیا پہچانتے؟ تم بحر العلوم کو دیکھے نا محدث دکن کو دیکھے، تم اولیاء اللہ کو کیا جانتے؟ تم کو پہچانی کیا ہے؟ تمہارا نہ کلمہ صحیح نہ نماز صحیح، تم کو تو اولیاء سے کوئی محبت نہیں ہے، تم کو اپنی دکان سے محبت ہے، ہمارے فضل خان کو اولیاء سے محبت ہے۔ فرق یہی ہے، اس لیے تو میلاد کی محفل سجا کے خوش ہو رہے ہیں، یہ روشنی لگا رہے ہیں، یہ جھنڈے لگا رہے ہیں اور یہ اہتمام کر رہے ہیں، یہ محبت کی بنیاد ہے۔ کیونکہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں تو وہ یہ بول رہے ہیں کہ میلاد مناتے نماز نہیں پڑھتے۔ آپ بولیے یہ بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے ہو لوگ؟ ذرا زور سے بولو، تو منہ تو کھولو، تو زور صحیح بات بولو نا میں۔ ہاں بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے ہیں؟ مگر کیا بات صحیح ہے؟ نہیں ہے، صحیح ہے، کیونکہ میلاد منانے والے ہی نماز پڑھتے ہیں۔ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ ہم ہی نماز پڑھتے ہیں، اور اگر تم نماز پڑھتے بھی ہیں تو تمہاری نماز قبول نہیں ہوتی۔ جو میلاد مناتا ہے
ذکر مصطفیٰ کرنے والا ہوتا ہے، اور ذکر مصطفیٰ کرنا اللہ کو پسند ہے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کیا ہے، ہم یہاں بیٹھ کر رسول کے ذکر کو بلند کر رہے ہیں، اللہ کے منشے کو پورا کر رہے ہیں، تو پتہ چلا میلاد منانے والے ہی نماز پڑھتے ہیں اور ذکر مصطفیٰ بلند کرتے ہیں۔ اب یہ الزام غلط ہے کہ نہیں ہے؟ اب کوئی محفل میلاد بھی منائے، پھر ان سے بھی مل کر مدد کر کے اہل سنت و جماعت کو نقصان پہنچائے، تو بتائیے وہ سنی ہوگا؟ ادھر بول رہا میں بھی مانتا ہوں میلاد کو، ادھر بول رہا میں بھی بزرگوں کو مانتا ہوں، ادھر بول رہا میں بھی پیلی ہری ٹوپی گلابی ٹوپی پہنتا ہوں، پھر ادھر وہابیوں سے ملا ہوا ہے، سنیت کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو بتائیے اس کو دوغلا بولتے ہیں، وہابیوں سے ملا ہوا بولتے ہیں، صحیح سنی فضل خان کو بولتے ہیں جو ہر سال میلاد کا جلسہ بنا کر اولیاء کے منشے کو پورا کر رہے ہیں۔ اولیاء کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں، صحیح ماننے والے یہ ہیں، ٹوپیاں بدل بدل کے نہیں، جیسے ہے ویسے ہی رہتے ہیں، آج ان کے مرید ہیں کل ان کے مرید ہیں کل ان کے ہیں، ہاں کچھ بھی نہیں ہے، دھوکہ ہے۔ تو آپ کو دھوکے سے بچانا میرے لیے لازمی ہے، ضروری ہے، اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو دھوکہ دے رہے ہیں کہ سنی نماز نہیں پڑھتے میلاد مناتے، تو میں بولا سنی ہی نماز پڑھتے ہیں۔ بعض جگلے بولتے ہو بھئی ہمارے سنیاں نماز نہیں پڑھتے میلاد مناتے، وہ تم ہوں گے بولنا من۔ اب جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ میری تقریر سن رہے ہیں تو آپ یہ ڈوغلوں کو، یہ ہری پیلی گلابی ٹوپی پہننے والے ڈوغلوں کو اور یہ وہابیوں کو جواب دیں گے؟ دیں گے؟ ہاں، دھوکے سے بچیے، کیونکہ میری تقریر آپ کو صحیح ایمان دینے کے لیے ہوتی ہے، میرے سے آپ سے کوئی چندہ لینا نہیں ہے۔ اب فوری تقریر ہونے کے بعد مجھے چندہ دو یا مسجد کے پیسے مار کے کھانا نہیں ہے میرے کو، ہاں مسجد کے پیسے استعمال کرنا نہیں ہے یا میلاد کے پیسے استعمال نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمارے جناب نعیم دیابانی صاحب جو 16 سال تک اپنا جیب کا پیسہ لگا کر مسجد دلسوخ نگر میں کام کیے ہیں، اس کی وجہ سے وہ ڈوغلے کو موقع مل گیا۔ سمجھے رہے آپ؟ دھوکہ سمجھ میں کسی کو نہیں آیا، تو ایسے ڈوغلے بہت ہیں دنیا میں، تو ڈوغلوں اور وہابیوں سے بچانا میرا کام ہے، اور بحر العلوم کی بات سنانا میرا کام ہے، بانیہ جامع نظامی کی بات سنانا میرا کام ہے، مودی سے دکن کی بات سنانا میرا کام ہے، علماء حق کی بات سنانا میرا کام ہے، غوث و خواجہ کے ترانے گانا میرا کام ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ کریں گے نا بھائی؟ یہ حق بات سمجھیں گے نا؟ سنیں گے نا؟ ہاں سنیے، حق بات کیا ہے؟ انہوں نے میلاد مناتے نماز نہیں پڑھتے، میلاد مناتے جلوس نکالتے نماز نہیں پڑھتے، تم پڑھتے کیا پوچھنا ان سے؟ انہوں نماز پڑھتے کہتے، تو کیسی نماز پڑھتے سن لیجئے، کیسی نماز پڑھتے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس خیال کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ نماز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور لانے کی کوشش کرتے ہیں، ہے نا؟ ہم نماز پڑھتے ہیں تو خیال مصطفیٰ میں پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم سنی یہ کہتے ہیں سر جھکے خدا کے لیے، دل جھکے مصطفیٰ کے لیے۔ سنی کی نماز کیسی ہوتی ہے دیکھ لیجئے، سنی وہ ہوتا ہے کہ نماز میں مصطفیٰ کا خیال لاتا ہے، اس لیے تو حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت امام غزالی، اور تمام علماء حق، تمام صوفیاء اعظام، تمام اولیاء اللہ، تمام نے یہ لکھا ہے
کہ جب تم اتحیات پڑھو السلام علیکہ ایھا النبی کہو تو سرکار دو عالم کا خیال لاؤ. سن رہے پورے لوگ؟ پوری توجہ آپ ادھر رکھیے. میں کیا بولا؟ جب رسول السلام علیکہ ایھا النبی پڑھو تو کیا خیال لاؤ؟ ذرا زور سے بولو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لائے, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لائے. یعنی خیال مصطفیٰ میں نماز پڑھیں. اور انہوں جو بول رہے ہیں یہ ڈغلے, یہ وہابی, یہ جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کو روک رہے ہیں, یہ جھنڈا کہکو, یہ روشنی کہکو, یہ پکوان کہکو, یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا کہکو, تو آپ کیا بولنا؟ تو کہکو. بولیے کہ نہیں بولیے گے؟ پھر میری تقریر سننا. انہوں بولے یہ کیا ہے؟ یہ جلسہ کیا؟ یہ کھیر پوریاں کیا؟ یہ روشنی کیا؟ یہ پکوان کیا؟ یہ فاتحہ کیا؟ تو اپن بولنا تو کیا؟ بولیں گے نہیں بولیں گے؟ کیونکہ سنی میلاد مناتے ہیں اور جو بھٹکا ہوا ڈغلا ہوتا ہے وہ میلاد کا منکر ہوتا ہے نہیں؟ بولیے. اب آپ یہ جواب دینا, ہم سنی ہیں, ہم میلاد مناتے. منائیں گے نہیں منائیں گے؟ آپ مناتے کہ نہیں مناتے؟ اس کی مثال ایسی ہے کہ دیکھیے آپ بکری کو کبھی آپ جو گوشت کھاتے ہوئے دیکھے, ہاں, اور کبھی شیر کو گھاس کھاتے ہوئے دیکھے؟ کھاتا شیر گھاس, کتنی بھی اچھی گھاس لا کے ڈالو, بہترین گھاس ہے, شیر کھاتا اچھی سے اچھی گھاس. گھاس نہیں کھاتا شیر, کیا کھاتا؟ گوشت کھاتا. تو ہم سنیت کے شیر ہیں, ہم گھاس کھانے والے نہیں ہیں, ہم یا رسول اللہ بولنے والے ہیں. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, نعرہ حسین, یا حسین, نعرہ غوث, یا غوث, نعرہ خواجہ, یا خواجہ, فیضان بحر العلوم, زندہ باد, آفتاب خطابت, زندہ باد. آپ سمجھ لیے کہ شیر کے سامنے اگر آپ بہترین بکارا کھانا رکھے تو نہیں کھاتا, یہ نیوڈلز ہے وہ تو نہیں کھاتا. انہیں بولا گوشت ہونا. تو ہم بھی سنی یہ وہ نہیں کھاتے, میلاد کی کھیر پوری کھاتے ہیں. سنی جو ہوتا ہے وہ کھیر پوری کھاتا ہے, 11ویں شریف کی نیاز کھاتا ہے, امام جعفر صادق کے کنڈے کھاتا ہے, فاتحہ دیتا ہے, آثار مبارک کی زیارت کرتا ہے, جلوس کی نکالتا ہے, میلاد کے جلسے کرتا ہے, گھر گھر روشنی کرتا ہے, بتاتا ہے کہ ہم پکوڑے نہیں ہیں, ہم سنی ہیں, میلاد منانے والے ہیں. اب سمجھ گئے ایک بات؟ اب کوئی اگر آپ کے بولا تو آپ جواب دیں گے نا؟ نہیں. اس کی لمبی داڑھی ہے, لمبی داڑھی کیا کہیں گے, لٹکیں گے کیا؟ انہیں نماز پڑھتا, نماز پڑھ پہ کس پہ احسان کر رہا؟ ہم پڑھتے ہیں نماز, ہم نماز پڑھ کے کیا کہتے ہیں, کرتے ہیں؟ جب سرکار پر نماز میں سلام بھیجتے ہیں, انہوں بول رہے سلام نہیں پڑھنا بدعت ہے. بولنا تو بدعتی ہے. بولیں گے آواز سے؟ اب آپ بولیے سلام نہیں پڑھنا کہتے, کیوں نہیں پڑھنا؟ سلام پڑھنا, پڑھیں گے نا سلام. اب آپ بولیے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے, کوئی بھی سورہ پڑھتے, تسبیح پڑھتے, مگر اتحیات میں کیا پڑھتے؟ السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ نماز میں, عبادت میں, سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن نبی پہ سلام بھیج رہے ہیں. کیا بول رہے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ یہاں نبی آپ پر سلام ہے نہیں. نماز میں
عبادت میں کہہ رہے ہیں یا نبی آپ پر سلام، السلام علیکہ یا ایھا النبی کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں؟ اے نبی آپ پر سلام ہے۔ دیکھیے ہم نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی، رکوع کی تسبیح بھی پڑھی، سجدہ بھی کیے، اور اس طرح اتحیات میں بیٹھ کے کس پر سلام بھیج رہے ہیں؟ تو جب نماز میں سلام بھیجا جا سکتا ہے، اللہ کے سامنے بیٹھ کر سلام بھیجا جا سکتا ہے، جب عبادت میں سلام بھیجا جا سکتا ہے، تو پھر نماز کے بعد بھی سلام بھیجا جا سکتا ہے۔ نماز میں جب سلام بھیجنا عبادت ہے تو نماز کے باہر بھی سلام بھیجنا عبادت ہے۔ سلام بھیجنا کیا ہے؟ سلام رسول کی بارگاہ میں پیش کرنا کیا ہے؟ تو جب نماز میں عبادت ہے تو نماز کے باہر بھی عبادت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب کھڑے رہ کے سلام پڑھیں گے نا؟ انہیں بولا کہ سلام نہیں پڑھنا، پھر نماز میں پڑھ رہا کہ نہیں کی؟ اب اس کی نماز ہوتی؟ اگر کوئی نبی پہ نماز میں سلام نہیں بھیجا تو اس کی نماز ہوگی؟ آخری آدمی تک بولیے ہوگی؟ کیونکہ اتحیات میں سلام پڑھنا ضروری ہے، اتحیات واجب ہے، اور واجب اگر ترک ہو جاتا ہے تو نماز نہیں ہوتی، تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ نبی پر نماز میں سلام بھیجنا واجب ہے۔ جب نبی پہ سلام بھیجنا واجب ہے نماز میں، تو نماز کے بعد نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنا محبت ہے۔ نبی جب نماز میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم عقائد و جہاں ختم مرتبت علم غیب رکھنے والے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پہ نماز میں سلام بھیجنا واجب ہے، تو پھر نماز کے باہر سلام بھیجنا تعظیم ہے، احترام ہے، ادب ہے۔ اس لیے ہر سنی نماز کے بعد بھی سلام بھیجتا ہے، جمعے میں بھی سلام بھیجتا ہے، شب برات میں بھی سلام بھیجتا ہے، شب معراج میں بھی سلام بھیجتا ہے، چہلوں میں بھی سلام بھیجتا ہے، شادی میں بھی سلام بھیجتا ہے، گھر بھرانی میں بھی سلام بھیجتا ہے، دکان کے افتتاح میں بھی سلام بھیجتا ہے، تاکہ نبی پہ سلام بھیجتے ہیں تو نبی ہم کو سلامتی عطا فرماتے ہیں۔ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں کہ نبی سلامتی دیں گے؟ بولیے، نبی سلامتی دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ نبی پر سلام بھیجنا اتنا ضروری ہے، اور انہیں نماز پڑھ کے بول رہا نبی پہ سلام نہیں بھیجنا، تو پتہ چل گیا نبی پہ سلام بھیجنا کتنا ضروری ہے۔ آپ سلام پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ اب جو بول رہے ہیں کہ سلام پڑھنا بدعت ہے، جو بول رہے ہیں کہ سلام بھیجنا سرکار کی بارگاہ میں نماز سلام پڑھنا حرام ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کی بارگاہ میں سلام کا بھیجنا شرک ہے، تو بتائیے ان کی نماز ہوگی؟ جو سرکار کی تعظیم نہیں کرتے، جو سرکار کی بے ادبی کرتے ہیں، آپ بتائیے وہ گستاخ ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو جب ہم نماز میں سلام پڑھ رہے ہیں تو نماز کے باہر بھی سلام بھیجتے ہیں، اور کھڑے رہ کے سلام بھیجتے ہیں۔ یہ تعظیم مصطفیٰ ہے۔ بے ادبوں کو کیا معلوم؟ بے ادب جو ہوتے ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بے ادبی کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں۔ ان بے ادبوں کو کچھ نہیں معلوم، اور ایسے بے ادبوں سے یہ لوگ جو اپنے آپ کو سنی کہہ رہے ہیں ان سے جا کے ملتے ہیں، تو بتاؤ وہ بے ادب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ پورے مل کے بولیے، یہ بے ادب ہے کہ نہیں ہے؟ تو ان بے ادبوں کا جواب دینا ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے ہم جواب دیتے ہیں۔ اب بولیے، بے ادبوں کو جواب دینا کہ نہیں دینا؟ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ اس لیے آپ بھی دیجئے اور ہم بھی دیتے ہیں۔ اب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لاتے ہیں، اس لیے تو علماء حق نے، صوفیاء اعظام نے، اولیاء کبار نے کہا کہ جب تم اتحیات پڑھو، السلام علیکہ ایھا النبی پڑھو، تو خیال کرو رسول پاک کا۔ اور یہ جو وہابی ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ نماز میں اگر گائے، بیل، بکری، عورت، زنا کا خیال آ جائے تو نماز خراب نہیں ہوتی۔ ان کتنے گرے ہوئے دیکھو۔ اور اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آ جائے
تو نماز خراب ہو جاتی. دیکھیے ہم پڑھ رہے ہیں خیال مصطفیٰ کے ساتھ نماز، اور انہوں بول رہے خیال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز خراب ہو جاتی. تو بولو بے ادب کون ہے؟ کون ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ خیال مصطفیٰ سے نماز قبول ہوتی ہے. یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، یہ مومنین کا عقیدہ ہے، رسول پاک کی چاہنے والوں کا عقیدہ ہے، میلاد منانے والوں کا عقیدہ ہے، آثار مبارک کی زیارت کرنے والوں کا عقیدہ ہے، یا رسول اللہ کہنے والوں کا عقیدہ ہے، درگاہوں پر جانے والوں کا عقیدہ ہے، اولیاء اللہ سے مانگنے والوں کا عقیدہ ہے، یا غوث یا خواجہ کہنے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نماز میں رسول اللہ کا خیال آنے سے ہماری نماز مکمل ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے. اور یوں بول رہے ہیں کہ سرکار کا نماز میں خیال آ گیا تو نماز خراب ہو جاتی ہے. تو بولیے بے ادبی ہے کہ نہیں ہے؟ گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ تعظیم کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ اب بولیے ان کی نماز ہوتی ہے، بلکہ انہوں مسلمان بھی نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ بولیے نا، گستاخی ہے نا. گستاخی کرنے والا کیا ہوتا؟ آپ بولیے. بے ایمان ہے، کافر ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. علماء تو لکھتے ہیں وہ واجب القتل ہے، واجب القتل ہے، واجب القتل ہے. کیا سمجھے آپ؟ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہوتے. اور ہم کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، ہم کو یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ دیکھو انہوں بھی کلمہ پڑھتے، انہوں بھی نماز پڑھتے. تو مجھے بتائیے دوستو، جن کا یہ خیال ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال مبارک اگر نماز میں آ جاتا ہے تو نماز خراب ہو جاتی ہے، تو بولیے وہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ ان کا جواب دینا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ان سے دور رہنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اگر کوئی ان سے ملتا ہے تو بتائیے کیا وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ بولو نا بھائی، وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ مسلمان ہو سکتا ہے کہ جو رسول پاک کے خیال آنے کو بدعت کہے، شرک کہے اور حرام کہے تو وہ مسلمان ہو نہیں سکتا، وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ واجب القتل ہے. اس لیے دوستو ان لوگوں سے بچانے کے لیے، بدعقیداؤں سے بچانے کے لیے، احترام نہ کرنے والوں سے بچانے کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والوں سے بچانے کے لیے اور بدعقیداؤں سے بچانے کے لیے، باطل فرقوں سے بچانے کے لیے یہ میلاد کی محفل سجائی جاتی ہے. ارے تکبیر، اللہ اکبر، ارے رسالت، یا رسول اللہ، اب آپ کی بات سمجھ میں آگئی کہ نہیں آگئی کہ میلاد کی محفل جو سجائی جاتی ہے، میلاد کی محفل اسی لیے سجائی جاتی ہے تاکہ سرکار دو عالم کے معجزات، سرکار دو عالم کی برکتیں، سرکار دو عالم کی رحمتیں، سرکار دو عالم کا مرتبہ، سرکار کی شان ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے. یہ سیرت النبی بیان کرنے والے، یہ تفسیر کا درس دینے والے یہ دھوکہ دے رہے ہیں آپ کو. حقیقت یہ ہے کہ جو تعظیم مصطفیٰ کرتا ہے وہی مسلمان ہوتا ہے، وہی مومن ہوتا ہے. اور جو وہابیوں سے مل کر اہل سنت کو نقصان پہنچاتا ہے، بتائیے وہ دوغلا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ اور سنیت کو نقصان پہنچا رہا ہے کہ نہیں پہنچا رہا ہے؟ اور جو لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی غلطی پر ہے. کل ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان بےمانوں کا کیوں ساتھ دیا، اور ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ فضل خان ہر سال یا میلاد کا جلسہ منا کر آپ کے ایمان کو بچا رہے ہیں. ایمان اس سے بچتا ہے، حماقتوں سے ایمان نہیں بچتا. ایمان بچتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے سے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا اٹوٹ تعلق رکھنا چاہیے کہ نماز جیسی عبادت میں بھی سرکار کا خیال رکھنا چاہیے. اور جو بولے کہ رسول کے خیال سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، جو یہ کہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال سے نماز خراب ہو جاتی ہے،
لوگ ان سے جا کے مل رہے ہیں، ان کو اسٹیجوں پہ بلا رہے ہیں، ان کے ساتھ تحفظ شریعت کا جلسہ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مسلم پر صلی اللہ کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ ارے نادانو، تم کیوں عوام کو گمراہ کر رہے ہو؟ تحفظ شریعت بے ایمان نہیں کر سکتا، تحفظ شریعت ایمان والا، میلاد منانے والا کر سکتا ہے۔ یہ ہے کہ تحفظ شریعت جس کا ایمانی حفاظت میں نہیں ہے وہ کیا تحفظ شریعت کرے گا؟ بے ایمانوں کے ساتھ بیٹھ کر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال سے نماز فاسد کہنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر کلمے کی بنیاد پر اگر تحفظ شریعت کرو گے تو اللہ تمہارے کلمے کو نہیں دیکھا گا، رسول کی تعظیم کو دیکھے گا۔ اور میں تو آپ سے کہوں گا کہ شریعت ان کے باپ نہیں لائے۔ سن لو مسلمانوں، ہندوستان میں شریعت آئی ہے تو کسی تنظیم نے نہیں لایا، کسی کے باپ نے نہیں لایا۔ ہندوستان میں اسلام آیا ہے، شریعت آئی ہے، قرآن آیا ہے، رسول کی محبت آئی ہے، کلمہ توحید آیا ہے، تو کسی اور نے نہیں لایا۔ اس ہندوستان میں اسلام اور شریعت لانے والی ذات گرامی خواجہ خواجگاں سلطان الہند عطا رسول حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ہم خواجہ سے محبت رکھنے والے ہیں، ٹوپیاں پہن کے نیلے پیلے گلابی دھوکہ دینے والے نہیں ہیں۔ ہم خواجہ سے محبت رکھنے والے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کسی میں دم کیا ہے، کسی کی ماں نے یعنی ایکسیسری کوڈ لا سکے، کسی کی ماں نے یہ مسلم پرسنل لا میں مداخلت کر سکے، کسی کی ماں نے یعنی جو شریعت کو ختم کر سکے، کیونکہ خواجہ نے شریعت لائی ہے، کسی میں دم نہیں ہو سکتا۔ خواجہ نے آ کر یہاں اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے چپے چپے میں اسلام پھیلا ہے۔ جب خواجہ نے شریعت لایا ہے تو خود خواجہ شریعت کو بچا لیں گے۔ تم سڑے کیا بچائیں گے؟ ہاں، تم سڑے کیا بچائیں گے؟ سڑو، تم خود شریعت پہ نہیں ہے، تم کیا شریعت بچائیں گے؟ خواجہ نے شریعت لائی ہے، خواجہ والے بچائیں گے۔ خواجہ نے شریعت لائی ہے، غوث والے بچائیں گے۔ خواجہ نے شریعت لائی ہے، 11ویں والے بچائیں گے۔ خواجہ نے شریعت لائی ہے، جھنڈے والے بچائیں گے۔ خواجہ نے شریعت لائی ہے، میلاد والے بچائیں گے، کیونکہ جب سے ہندوستان میں حضور غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جب سے میلاد منائی جا رہی ہے۔ تو تم ہم کو بولتے ہیں کہ بدعت حرام شرک، اور پھر یہ دوغلے ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اپنے سمجھو کہ تم کس کا ساتھ دے رہے ہو، ایسا نہ ہو جائے تم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے کا نہیں ایمان ہے، اور ایمان نکل گیا دوغلوں کا ساتھ دینے پر، ایمان نکل گیا ان نام نہاد مشائخین کا ساتھ دینے پر، ایمان نکل گیا ان علماء دھوکہ دینے والے علماء کا ساتھ دینے پر۔ اگر ایمان نکل گیا تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ نے تو کہا تحبطم اعمالکم لا یشعرون، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ نکل ہی جائے گا۔ کہ جیسے کہ میں مثال دیتا ہوں، یہاں ویر رکھا ہوا ہے، کوئی شخص معلوم نہیں ہے اس کو کہ یہاں ویر ہے، اگر اس کا پیر اس ویر پہ پڑ جاتا ہے تو بتائیے اس کو شاک لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ انہیں بولا نہیں میرے کو نہیں معلوم تھا، تو شاک نہیں لگتا کیا؟ وہاں زہر رکھا ہوا تھا، کوئی صاحب لے کے کھا لیے، کیا ملیدہ ہے کی بول کے، وہ تھا زہر۔ انہوں بولے ملیدہ، تو انہوں ملیدہ ہو جاتے نہیں ہو جاتے؟ بولیے نہیں میرے کو نہیں معلوم تھا، میں سمجھا ملیدہ ہے۔ زہر بولا میں کرنے والا تمہارا ملیدہ ہوں۔ بولیے نہیں میرے کو نہیں معلوم تھا یہاں ویر ہے۔ آپ معلوم رکھیں یا نہ رکھیں، آپ کو معلوم ہو نہ ہو،
اگر معلوم رکھ کے بھی ویر کھلا ہے پیر رکھیں گے تو شاک مارے گا، اگر نہیں معلوم رکھ کے بھی پیر رکھیں گے تو شاک مارے گا، کیونکہ ویر کا کام ہے شاک لگانا، ہے کہ نہیں؟ نہیں میرے کو نہیں معلوم تھا، بڑے بھولے راجا، ہاں وہابیوں سے ملنا معلوم، ہاں اپنی بڑائی کر لینا معلوم، لوگوں سے کام لے کے متولی بن جانا معلوم، نہیں معلوم تھا میرے کو، ارے دھوکے باز، ہاں لوگوں کو کب تک دھوکہ دیں گے تم؟ لوگوں کے احسانات پہ دبے ہوئے تم منوس، میرے کو نہیں معلوم تھا، بولے تو شاک نہیں لگتا، سمجھ رہا کیا؟ ہاں اسی طرح ایمان نازک ہے، جس طرح یہ کھلا ویر نازک ہے، معلوم رکھ کے کرے یا بغیر معلوم رکھ کے کریں شاک تو لگے گا، اس لیے اولیاء کی بے ادبی، صحابہ کی بے ادبی، اہل بیت کی بے ادبی، رسول پاک کی بے ادبی، معلوم رکھ کے بھی کرا تو بے ایمان ہو جاتا ہے، اور بغیر معلوم رکھ کے کرا بھی تو بے ایمان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں محفل میلاد میں آ جاؤ، یہاں ادب مصطفیٰ سکھایا جاتا ہے، یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سکھائی جاتی ہے، تاکہ تم پھونک پھونک کے قدم رکھو، کہیں میرے سے بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں میرے سے غفلت نہ ہو جائے، کہیں میرا پیر ویر پہ نہ پڑ جائے، اس لیے یہاں سلیقہ سکھایا جاتا ہے، اس لیے میلاد کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، سجائی جاتی۔ کیا ہے ایمان کی نزاکت؟ اب بچے بھی سمجھیں گے میری مثال سے، اب میں بچوں سے ہی پوچھوں گا، بیٹا یہ بولیے، نماز ہے، نماز میں اگر فرض نہیں پڑے تو نماز ہوتی؟ فرض اگر چھوٹ جائے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ نہ نماز کے فرض سے واقف، نہ واجبات سے واقف، یہ تو چل رہا ہوں کہ مہربانی ہوتی ہے کہ امام بنا دیتے ہیں، نہ یہ واقف نہ وہ واقف، سمجھے؟ مہربانیوں سے بن گئے متولی، مہربان سے بن گئے امام، دھوکے بازوں کو بنا دیے، ہم بولے سنبھل جائیں گے، مگر پتہ چل گیا کہ دھوکے باز کبھی نہیں سنبھلتا۔ سن لو ہماری بات، اب نماز میں کوئی فرض چھوٹ گیا تو نماز ہوتی؟ نماز میں فرض چھوٹا تو نماز نہیں ہوتی، اگر نماز میں واجب چھوٹا تو سجدے سہو کرنا پڑتا۔ اب ہمارے سنیوں کو یہ معلوم نہ وہ معلوم، اس لیے انہیں آگے بولا فاتحہ نہیں دینا، بالکل انہیں آگے بولا فاتحہ دینا اور دینا، یہ کیا ہے؟ ڈوڈو بس ورنہ ادھر بھی منڈی ادھر بھی منڈی ہلا دی ہے۔ اب میرے پاس بیٹھنے والے صرف میلاد میں منڈی ہلانا، میلاد کرتے کوئی آگے بولا میلاد نہیں کرنا تیرے کوئی کو، تو یہاں سے جا بولنا، بولیں گے نہیں، انہیں بولا میلاد نہیں کرنا، اس کی بھی سن رہے، انہیں بولا میلاد کرنا، اس کی بھی سن رہے، ادھر آ کے میلاد کا کھانا بھی کھا رہے، ادھر جا کے پکوڑے کی چائے بھی پی رہے۔ نہیں، ہم کو پکوڑے کی بریانی بھی نہیں چاہیے، ہم کو تو میلاد کی کھیر پوری چاہیے۔ یہ اس پہ آ جاؤ آپ، انہیں بولا انہیں بریانی دیا، انہوں عقیدہ بدل لے رہے، انہیں پیسے دیا، انہوں عقیدہ بدل لے رہے، انہیں جو ہے ان کو مان لیا، عقیدہ بدل دے رہے، انہیں ان کو دوزخ میں لے کے چلے جا رہا، سمجھ رہے نہیں؟ اب بعض لوگ تو ایسے ہے، ان کا عقیدہ ان کے ساتھ، ہمارا عقیدہ ہمارے ساتھ، اللہ بولا دونوں کا عقیدہ ایک ساتھ، دوزخ میں جاؤ۔ ان کا عقیدہ نہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے یہ دیکھو، غوث و خواجہ کا عقیدہ کیا ہے یہ دیکھو، امام حسین کا عقیدہ کیا ہے یہ دیکھو، صدیق اکبر کا عقیدہ کیا ہے دیکھو، ہم اس عقیدے پہ چلیں گے، چاہے وہ امام حرم ہو، وہ سعودی کا خطیب ہو، ہم اس کے عقیدے پہ نہیں چلیں گے، صدیق اکبر کے عقیدے پہ چلیں گے۔ سمجھ رہے؟ یہ سمجھ میں آگئی بات آپ کے؟ کس کے عقیدے پہ چلیں گے؟ بولیے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے عقیدے پہ چلیں گے،
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے عقیدے پر چلیں گے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے عقیدے پر چلیں گے، مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے عقیدے پر چلیں گے، امام حسن علیہ السلام کے عقیدے پر چلیں گے، امام حسین علیہ السلام کے عقیدے پر چلیں گے، غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ کے عقیدے پر چلیں گے، خواجہ غریب نواز سرکار رضی اللہ کے عقیدے پر چلیں گے، اور چلیں گے ہم تو بحرالعلوم علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے پر چلیں گے۔ کیا تو ہمارے کو یتیم سمجھا؟ ہاں، ہمارے اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، بحرالعلوم سرکار سے لے کر صدیق اکبر تک ہیں، انہیں آگے سنا ہے ان کا، ہم کیا مانتے بحرالعلوم کے ماننے والے؟ تم کس کھیت کی مولی؟ بحرالعلوم ہمارے پاس ہے، شمس المفسرین ہمارے پاس ہے، شیخ المحدثین ہمارے پاس ہے، امام الاسلام ہمارے پاس ہے، اور جس کی نظر یہ ہے کہ جو جاہل بیٹھتا ہے تو عالم بن جاتا ہے، اگر کوئی پڑھا لکھا بیٹھتا ہے سرکار بحرالعلوم توجہ فرماتے ولی بن جاتا ہے۔ تم کہاں دے کے بحرالعلوم کو محدث دکن کو باتیں کرنے کی شروع کر دیے، یہ شرک ہے، بدعت ہے۔ ارے بحرالعلوم کی بارگاہ میں آؤ، آج بھی ان کا فیضان جاری ہے، آج بھی ان کی مزار سے لوگ شفا یاب ہو کے جا رہے ہیں۔ انہیں آگے بول دیا تو ہم سن لیتے، بحرالعلوم کے غلام، ہم بحرالعلوم کے غلام ہیں، ہم کسی کی نہیں سنتے، ہم بحرالعلوم علامہ عبد القدیر صدیقی کی سنتے ہیں، جنہوں نے کیا فرمایا؟ حضرت بحرالعلوم سرکار نے فرمایا کہ 12 ربیع الاول عید الاعیاد ہے۔ کیا ہے؟ عید الاعیاد ہے، عیدوں کی عید۔ عید الاعیاد کا مطلب کیا ہے؟ عید الاعیاد، یہ بحرالعلوم فرما رہے ہیں، شمس المفسرین، شیخ المحدثین، بڑے بڑے محدث آپ کے سامنے ہاتھ بن کے ٹھہرتے تھے، وہ بحرالعلوم کی ذات گرامی ہے، تم نہیں جانتے ابھی۔ مفسرین آپ کی چوکھٹ کو چاٹتے تھے، وہ بحرالعلوم کی ذات ہے، تم نے نہیں دیکھے ابھی۔ کس کو بحرالعلوم کہتے ہیں تم کو کیا معلوم؟ تم کو تو یہ نان میاٹک مرشدہ معلوم، نہ علم کے نہ روحانیت کے۔ ہاں، خالی 4 پلیتے ہمارے صدقے میں لکھنے آ گیا تو سمجھ گئے ہم بہت بڑے ولی ہو گئے۔ پلیتے لکھنے سے ولی نہیں ہوتا، ولیوں کی چوکھٹ چاٹنے سے ولی ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ یہ ولایت کو آسان سمجھ لیے کہ 4 تائید لکھ لے تو ولی ہو گیا، ولی نہیں ہوتا، بعض وقت پلیت ہو جاتا۔ پلیتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اس ولی کی بات کر رہا ہوں جس کے فیضان نظر سے لوگ ولی ہو جاتے ہیں۔ حضور بحرالعلوم علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول عید الاعیاد ہے، عیدوں کی عید ہے، کیونکہ ساری عیدیں ملی ہے تو اسی عید کے صدقے میں ملی ہے۔ اگر سرکار نہیں آتے تو عید الفطر ملتی، سرکار نہیں آتے تو عید الاضحیٰ ملتی، سرکار آنے سے ہم کو عید بقرعید بھی ملی، عید اضحیٰ بھی ملی، تو پتہ چلا ساری عیدیں ملی ہیں تو سرکار سے ملی ہیں، تو سرکار جس دن تشریف لائے وہ دن عیدوں کی عید ہے۔ اس لیے حضور بحرالعلوم سرکار نے فرمایا جب یہ 12 ربیع الاول آئے تو تم عید الاعیاد مناؤ، عیدوں کی عید مناؤ، اور ایک دوسرے کو کہو عید الاعیاد مبارک، عید الاعیاد مبارک۔ اس لیے ہم لوگوں سے گلے ملتے ہیں، عید کی خوشی مناتے ہیں، کھیر پوری بناتے ہیں، مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، روشنی کرتے ہیں، کیونکہ یہ عام عید نہیں ہے، یہ وہ عید ہے کہ سرکار کی تشریف آوری ہوئی ہے، اسی عید سے ساری عیدیں ملی ہیں، اس لیے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور حضور بحرالعلوم نے فرمایا، ذرا غور سے سننا، کہ جو جلنے والے ہیں وہ جلتے رہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ اب انہوں بولے کسی کو برا نہیں بولنا، انہیں عید کو نہیں مان رہا تو اس کو برا نہیں بولنا۔ اب آپ کے بچہ ہری ٹوپی پہنا، کوئی بولا تم ہری نہیں پہنے میاں، کالی ٹوپی ہے وہ تو چڑھیں گا نہیں بچہ، چڑھتے نہیں چڑھتے میاں، ارے میں ہری ٹوپی پہنا دے لوں، کالی ٹوپی بول رہی نہیں۔ تو ویسی مثال ہے، عید کو جو عید نہیں مان رہا ہے، ہری کو کالی بول رہا ہے، یہ غصے کی بات ہے، اس لیے ہم اس پہ غصہ آتے ہیں اور اس کو مردود کہتے ہیں۔ جو عید الاعیاد نہیں مناتا وہ کون ہے؟ مردود ہے وہ،
وہ بدعقیدہ ہے، بے ایمان ہے، اور جو سرکار کی عید بنا لیتا ہے وہ ایماندار ہے، ایماندار ہے۔ اسی حضرت بیرون سرکار نے فرمایا کہ جن کے دماغوں میں بدعت کا بھوت مسلط ہے وہ بیچارے معذور ہیں، بدعت کا بھوت سوار ہو گیا۔ ہاں، کسی کو انانیت کا بھوت سوار ہوتا، کسی کو بڑے میں جو ہے بہت بڑا ہوں بول کے بھوت سوار ہوتا، تو ان لوگوں کو جو ہے بدعت کا بھوت سوار ہوگا۔ میلاد بنانا بدعت، کھیر پوری بنانا بدعت، یہ لوگ کھیر پوری بنانا بدعت ہے کہتے، ہاں، پھر کھانا شام میں رہی تو کھا لیتے ہوتے، مگر کھیر پوری بنائے تو بدعت، فاتحہ دیے بدعت۔ کیا وہ تو سرکار کے زمانے میں نہیں تھی؟ میں بولا سرکار کے زمانے میں آئس کریم تھی؟ دسمبر کے مہینے میں شادیوں میں جاؤ، آئس کریم کا لا کے رکھ دے رہے میٹھا، ذرا اور دو، اچھی آئس کریم ہے۔ بدعت بولنے والے مولانا اسٹیج پہ بولے بدعت، دعوت میں کھا رہے، داڑھی کو لگی تو داڑھی چاٹ لے رہے۔ جب بدعت یاد نہیں آئی، سرکار کے زمانے میں آئس کریم تھی، سرکار کے زمانے میں بریانی تھی، تو پھر کیوں کھا رہی؟ سکے ٹکڑے کھاؤ، باجرے کی روٹی کھاؤ۔ ہم بولیں گے نہیں، گرم گرم بریانی ہونا، نوڈلس ہونا۔ اب تو حالت یہ ہو گئی ہے مسلمانوں کی، اتنے بھوکے ہو گئے ہیں، پیسہ دے کے فقیر بن گئے ہیں۔ اب دیکھو دوشے کی بنڈیوں پر لٹکتے ہوئے ٹھہرتے ہیں، آپ جا کے دیکھو، ہم اتنی سردی میں دوشے کی بنڈی پر لٹک رہے، انہیں کیسا کی تل کے دے دے رہا، کھا لے رہے، اور کھا رہے بھی تو سلیقے سے نہیں، چبوتروں پہ بیٹھ کے۔ جبکہ سرکار بولے بازار میں کھانا ہلکے پن کی نشانی ہے۔ بچے معلوم ہے آپ کو یہ حدیث؟ سرکار کیا فرمائے کہ بازار میں کھانا ہلکے پن کی نشانی ہے۔ آپ جا کے دیکھو چار مینار کے پاس کتنے ہلکے ہیں، اور وہ ہلکے دوشا کھائے تو بدعت نہیں بول رہے، کھیر پوری کو بدعت بول رہے، کتنا ہلکا ہے۔ بازار میں کھا رہے تو جا کے مفتی صاحب فتویٰ نہیں دے رہے، فتویٰ لگاؤ نا چار مینار کے پاس، بازار میں نہیں کھانا ہلکے پنے کی علامت ہے، یہ اسلام کی طرز کے خلاف ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ مفتی صاحب کہاں ہیں؟ تم بھی کھا رہے کیا؟ میں تو سب کو دیکھ رہا ہوں، بنڈیوں پہ پورے آتے، میں وہیں رہتا ہوں نا، اچھے اچھوں کو دیکھتا ہوں میں، لٹک کے کھا رہے، وہ سڑا دوشا کھانے کے بعد 3 دن تک آدمی کی طبیعت نہیں سنبھلتی، وہ دوشے کھا رہے۔ میسور کی بھجیا کہتے، ایسا نرم ہے، یوں یہ بھجیا کیسا رہتا، وہ کھا رہے۔ اڈلی کھا رہے، اڈلی کہتے، کیا اڈلی کھا کے اڈلی کو جاتا ہے؟ مگر وہاں بدعت نہیں، کوئی مولانا فتویٰ نہیں دے رہے، ہم کھیر پوری بنائے، جلوس نکالے، جلسہ کرے، جھنڈی لگائے تو بدعت ہے۔ رات کے 3 بجے بھکاریوں کی طرح کھانا کھائے تو بدعت نہیں ہے۔ بھکاریوں کی طرح چبوتروں پہ بیٹھ کے کھانا کھانا اسلام کے خلاف ہے، آداب اسلامی کے خلاف ہے، مجھ کو بدعت کہو۔ کھیر پوری کھانا رسول کی محبت میں ہے، یہ تعظیم مصطفیٰ ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ کس کو بدعت بولنا؟ مولانا کو خود نہیں معلوم، پیسے لے لیے، لفافہ مل گیا، لکھ دیے بدعت، ان کو کیا معلوم؟ اس لیے پہلے ایمان سمجھو دوستو، نماز میں اگر فرض ساقط ہو جاتا ہے تو نماز نہیں ہوتی، واجب چھوٹ جاتا ہے تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ ہاں اچھا، اگر کوئی بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا تو ہوتی بولو نا بھائی، ارے مفتی صاحب تو بول رہے ہوتی کہتے ہوں گے، ہوتی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بغیر وضو کے نماز پڑھا تو نماز ہوتی۔ اچھا، اب کسی کو طہارت نہیں ہے، انہیں وضو کرا تو وضو ہوتا؟ تو نماز کے لیے وضو کی شرط وہ بھی صحیح ہونا۔ وضو میں اگر کوئی فرض چھوٹ گیا، مسح کرنا اب چھوڑ دیا تو وضو ہوتا۔ ہاں، اب یہاں ہمارے لوگوں کو نہ وضو کے فرائض معلوم، نہ سنن معلوم، نہ مستحبات معلوم، وضو کب ٹوٹتا نہیں معلوم۔
اب جمعے میں آ کے لوگ ٹیکا لگا کے غر 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 غر، پھر امام صاحب امام خود غر غر ہے، اس کے بعد نماز پڑھاتے رہے، نماز پڑھانا بھی نہیں آتا، یہاں کا تو امام یہاں کا امام ہے، حرم کے امام کو نماز پڑھانا نہیں آتا، حرم جا کے نماز پڑھ لیں، حرم کا امام ہے، ارے کہیں کا بھی ہوں گا، ہم ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، معمولی مسجد کا امام سنی ہے تو اس کے پیچھے پڑھتے ہیں، آپ کہاں پڑھتے؟ سنی کے پیچھے پڑھنا، انہیں پڑھلا حرم کا امام، رکعت بننا نہیں آتا، پھر کھجا لے رہا، کیا جبھی داڑھی کو کھجلی ہوئی؟ ایک وقت تو کیا ہوا، آپ وہ ویڈیو نہیں دیکھے، اقامت ہوئی امام غائب ہو گیا، مصلی پہ ٹھہرا تھا امام غائب، 10 منٹ کے بعد امام آ رہا، یہ ہے امامت، اس لیے کہتے ہیں قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں گے بیچارے 2 رکعت کے امام، یہ 2 رکعت کے امام آپ کو کیا سمجھائیں گے؟ اس لیے بول رہے ہیں کھیر پوری بدعت ہے، جھنڈا لگانا بدعت ہے، کھڑے رہ کے سلام پڑھنا بدعت ہے، حرام ہے، شرک ہے، فتوے لگا رہے ہیں، آپ انہیں ہو صحیح ہے، استغفر اللہ معذر۔ تو ہم نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی، نماز کے لیے وضو کی شرط ہے، وضو کے لیے طہارت کی شرط ہے، طہارت ہونا، ہاں اگر کوئی شخص جو ہے اچھی طہارت کر لیا، مسلمانوں کے ویسی طہارت کر لیا، وضو بھی مسلمانوں کے ویسا کرا، نماز بھی مسلمانوں کی طرح پڑھا، اور وہ ہے کافر، تو بولو اس کی نماز ہوگی؟ ارے نہیں بھائی، وہ بیچارہ اب بولتے نا کلمہ دیکھو، بیچارہ کیا کر، نماز دیکھو بیچارے کی، NTR نماز پڑھ لیا، NTR کی نماز ہوئی، آپ اس کو نمازی بولیں گے؟ بولو نا بھائی، تو بولیں گے، کیونکہ نماز کے لیے وضو کی شرط، وضو کے لیے طہارت کی شرط، نماز وضو طہارت کے لیے ایمان کی شرط ہے، ہاں بے ایمان اگر نماز پڑھے گا، بے ایمان اگر وضو کرے گا، بے ایمان اگر طہارت رکھے گا، تو نہ اس کی طہارت ہوتی ہے نہ نماز ہوتی ہے، ہوتی تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ ایمان لانا پڑتا ہے، ایمان لائیں گے تو طہارت بھی قبول ہوگی، وضو بھی قبول ہوگا، نماز بھی قبول ہوگا، تو اب پتہ چل گیا کہ نماز کے لیے ایمان کی شرط ہے، وضو کے لیے ایمان کی شرط ہے، طہارت کے لیے ایمان کی شرط ہے، لاکھ نمازیں بے ایمانی سے پڑھے تو نماز قبول نہیں ہوتی، ایمان کے ساتھ 2 رکعت پڑھیں گے تو قبول ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کے؟ ایمان، ایمان کب آتا ہے؟ یہ بھی غور کیجئے، میلاد کے جلسے میں یہی بتایا جاتا ہے، ایمان کب آتا ہے؟ ایمان کب آتا ہے؟ کوئی غیر مسلم اگر ایمان لانا چاہا تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ بھئی آئیے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ نہیں، کیا بولتے ہیں؟ میرا نام لے لو بولتے کیا؟ اب ان لوگ انو پھرا کے ادھر سے ادھر پھرا کے سرکار کو چھوڑا دے کے بول رہے ہیں کہ تم کلمہ پڑھ لیا۔ میں نزاکت آج بتاؤں گا، پورے اگر دماغ حاضر ہے آپ لوگوں کا، پورے ادھر ہی دیکھ رہے ہیں نا، ادھر ادھر تو نہیں دیکھ رہے ہیں، ہاں تو پوری سماعتیں میری طرف رکھیے آپ۔ اب سماعت فرمائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا۔ کوئی اگر غیر مسلم اگر ہمارے اسلام میں داخلہ چاہتا ہے تو کیا کریں گے؟ اس کو کلمہ پڑھائیں گے، پڑھائیں گے نا بھائی؟ کیا کلمہ پڑھائیں گے؟ بولیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہی پڑھائیں گے نا؟ مگر میں آپ کو آج ایک نازک بات بتاتا ہوں، جو آپ کے مرشد نے بتایا، آپ کے بابا بھی نہیں بتاتے، وہ بات بتاتا ہوں میں۔ قدر کر لے تو کر لو، نہیں تو یہ لے کے اپنے ایمان کو زندگی دے دو۔ سنیے، اگر کوئی شخص، کوئی مولانا، کوئی مفتی، کوئی غیر مسلم آ کے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کلمہ پڑھیے لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ، کیا وہ مسلمان ہوگا؟ نہیں ہوگا۔
حالانکہ احمد بھی سرکار کا نام ہے. قرآن میں آپ پڑھیں گے تو حضرت عیسیٰ نے بشارت تو یہی دی کہ وہ آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہے. سرکار کا نام احمد ہے کہ نہیں ہے؟ احمد کس کا نام ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. لگیں گا کوئی مولانا کوئی مولوی کلمے میں محمد ہے، اگر کسی نے پڑھا لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ، حالانکہ بات تو صحیح ہے، احمد تو سرکار کا نام ہے، لیکن مسلمان نہیں ہوگا. اس کو پڑھانا پڑے گا مسلمان ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب محمد کہے گا تو ایمان آئے گا. تو پتہ یہ چلا، سن لو نزاکت یہ ہے، سنی مسلمانوں، لا الہ الا اللہ پڑھنے سے ایمان نہیں آتا، اللہ کو ایک مان لینے سے ایمان نہیں آتا، اللہ کو ایکتا ماننے سے ایمان نہیں آتا، اللہ کی وحدانیت احدیت کو قائل ہونے سے ایمان نہیں آتا. ایمان آتا ہے اس میں پاک محمد سے آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سمجھ گئے بات کو؟ سنے کبھی یہ بات؟ آپ سنے پھر بولو نا بھائی. یہ ہے نزاکت نام مصطفیٰ میں. سرکار کا اس میں ذات لینا پڑتا ہے. کلمے میں جب کہیں ایمان آتا ہے، احمد کہہ لیں، محمود کہہ لیں، حامد کہہ لیں، تو ایمان نہیں آتا. سرکار کا اس میں ذات لینا پڑتا ہے کلمے میں. تو جب کہیں ایمان آتا ہے تو میں اس لیے سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ ایمان ملتا ہے رسول کے نام سے. سمجھ میں آئی بات؟ لا الہ الا اللہ سے دھوکے میں ہے، اس لیے لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھتے نا، کہو اللہ ایک ہے کہتے. پاگل ہے، اللہ تو ایک ہی تیرے بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو ایک ہی ہے، تو کون بولنے والا؟ تیرے کو اگر بولنا ہے تو پہلے محمد بول. سمجھ رہے؟ سمجھ میں آئی بیٹا بات؟ یہ ہے میلاد النبی منانے کا مقصد، یہ ہے شان عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب نام کی عظمت اتنی ہے، اس لیے حضور بانی جامع نظامیہ امام اہل سنت عارف باللہ حضرت حافظ محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت رضوان نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وحشت آدم گئی، وحشت آدم گئی نام شہ لولاک سے. نام شہ لولاک، شہ لولاک بولتے ہیں سرکار کو. نام شہ لولاک یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وحشت حضرت آدم کی پریشانی. اب انہوں فتویٰ دے رہے ہیں، جلوس نکلاتے لوگوں کو پریشانی ہو رہی کہتے. ہیلو، یہ کہاں سے لاگے؟ بانی ایک بول رہے ہیں، یہ نانی ایک بول رہے ہیں. بانی تو بول رہے ہیں ہاں نام سے وحشت جاتی، نانی بول رہے نہیں جاتی. اب نانی کی سننا بانی کی سننا، کس کی بولا؟ بانی کی سنیں گے. حضرت فرما رہے ہیں بانی جامع نظامیہ رحمت اللہ علیہ امام اہل سنت شیخ الاسلام استاد العلماء والمشایخین، محدثوں کے امام، ولی کامل. ہاں بانی جامعہ کی شان میں بھی کچھ کرا تو چلے جاتا، ہاں کہیں کا بھی نہیں رہتا. وہ شیخ الاسلام عارف باللہ محسن دکن حضرت بانی جامع نظامیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وحشت آدم گئی نام شہ لولاک سے. کیوں کہہ رہے معلوم؟ واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا، روح کو حکم دیا اللہ نے، جا. روح گئی، واپس آ گئی. روح سے پوچھا گیا کیوں واپس آ گئی، کیوں نے قرار پائی، کیوں واپس آ گئی؟ روح نے کہا کہ بہت اندھیرا ہے، بہت اندھیرا ہے، وحشت کی وحشت ہے، میں نہیں ٹھہر سکتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں نور محمدی رکھ دیا. اب حکم دیا روح کو جا، اب نکل رہی نہیں. کیوں نہیں نکل رہی ہے؟ کہ نور محمدی کے جلوے آ گئے. تو وحشت آدم گئی نام شہ لولاک سے.
اس لیے تو حضور بیرون علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ نے فرمایا چین تم سے قرار تم سے ہے. لوگ آپ تو یہ نعت سنتے ہوں گے، اب سنو اس منظر میں کہ حضرت آدم کو جو قرار ملا، حضرت آدم کی روح کو جو چین ملا، حضرت آدم کی روح جو قرار میں آ گئی نا، اسی لیے تو حضور بیرون نے فرمایا، کیونکہ جب اللہ والے کوئی نعت لکھتے ہیں تو اس کا لفظ لفظ حدیث ہوتا ہے. حضور بیرون نے فرمایا